دوسری تیسری صفت کیا ہے؟ مخرج المیت من الحی، کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کے بے شمار مشاہدات ہیں کہ کبھی زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک زندہ شخص، ایک زندہ ذات کے اندر سے مردہ جسم کو نکالتا۔ کیسے؟ کسی کے ہاں زندہ عورت کے ہاں ایک بے جان بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو زندہ سے مردہ نکل رہا ہے۔ دوسری صورت، ایک زندہ بالکل زندگی کا حامل شخص دیکھتے دیکھتے اس میں سے زندگی والی وہ اصل چیز نکال لی جاتی ہے اور اسی کا نام بدل کر مردہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات کی خالقیت دو اعتبار سے یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ کیا کبھی تو وہ ایک زندہ ذات سے ایک مردہ ذات کو علیحدہ نکالتا ہے اور کبھی اسی کو زندہ سے مردہ میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ رب کائنات کی تیسری صفت ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا ہے نا کہ میں نے فلاں بندے کو مارا، وہ شرک کرتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ موت رب کائنات کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جو موت بھی لاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم نے کہنا ہے، یہی کہنا ہے کہ یہ قضائے ربی ہے، یہ قضائے ربی ہے۔ افسوس کا اظہار نہیں کسی کے پاس جا کے کرنا، کیونکہ جب رب کی قضا ہوتی ہے، رب کا فیصلہ ہوتا ہے، اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا جاتا، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اور حکمت پر، اس کی حکمت پر راضی رہا جاتا ہے، اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہم میں سے اکثر جو صاحب ایمان جنہیں رب توفیق دیتا ہے، علم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، فراست عطا کرتا ہے، وہ کسی اپنے بھائی کے پاس اس کے کسی عزیز کی جانے کے بعد جب حاضری دیتے ہیں تو اسے یہی کہتے ہیں کہ قضائے ربی تھی، یہ رب کی قضا تھی جی، رب کے فیصلہ جیسا ہم نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، تو جانا تو ہے۔ تو اس کے بعد چوتھی رب کائنات نے انہی آیات میں، آیات نمبر 95 سے 103 کے درمیان چوتھی صفت جو رب کائنات نے فرمائی وہ تھی فالق الاصباح۔ اب یہاں پر ایک اور صفت آ گئی۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو اندھیروں کو پھاڑ کر، اندھیروں کو چیر کر اس میں سے صبح کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اندھیرے ہوتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ اندھیروں سے مراد دو طرح کے اندھیرے ہو سکتے ہیں۔ ایک نمبر جو بظاہر باہر اندھیرا، ابھی بھی رات ہے، یہ جو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اندھیرا کبھی کبھی مشکلات کا، مصائب کا، تنگیوں کا، ترشیوں کا، سختیوں کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر یکدم رب کائنات کی ذات ہے کہ ان اندھیروں کو چیر کر امید کی کرن جگا دیتی ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ وہی ہے جو فالق الاصباح ہے۔ فالق الاصباح رب کائنات کی ذات ہے۔ کوئی اور کہے کہ میں اسے امید دلا دوں، میں اس کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کر دوں، نہیں کر سکتا۔ وہ رب کائنات کی ذات ہے جو یہ کرتی ہے۔ چھٹی سی صفت جو پانچویں جو رب کائنات نے ان آیات میں بیان فرمائی، وہ کیا بیان فرمائی؟ جعل اللیل سکنا، وہی ہے جس نے رات کو سکون آور بنایا ہے، پرسکون بنایا ہے۔ آپ دن کو سارا دن سوئے رہیں لیکن رات کی نیند کا وہ متبادل نہیں ہو سکتا۔ رات کے اندر جو نیند ہوتی ہے اس میں جو سکون ہوتا ہے وہ کبھی بھی دن کی نیند میں پورا نہیں ہو سکتا، آپ جتنی کوشش کر لیں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے رات کو سکون آور بنایا ہے۔ سکون رات کو ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رات کو سکون کیا کریں۔ رات کو رب نے سکون کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ دن کو کام کاج کریں، رات کو سکون کریں۔ رب کا یہی طریق ہے، رب کا یہی فرمان ہے، رب کا یہی ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے طریق بھی اس نے یہی بنایا ہے کہ تم ایسے کرو، ورنہ تو 24 گھنٹے دن رہ سکتا تھا، اس کے لیے کوئی ناممکن تھا۔
24 گھنٹے بھی دن ہو سکتا تھا. کئی ایسے ملک ہیں جہاں 21 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا 22 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے. تو وہاں وہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے کچھ حصے گھنٹے مخصوص کرتے ہیں کہ یہ رات ہے اور یہ دن ہے. تو ہمیں تو رب نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ دن کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے، رات کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے. تو رب نے اسے سکون آور بنایا ہے. تو اسے سکون آور بنانے والی ذات بھی رب کی ذات ہے. اگر وہ نہ چاہے تو آپ چاہے پورا پتا 10-12 گولیاں نیند کی کھا لو، رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکو گے. ہاں رب چاہے تو کانٹوں کے بستر پر بھی سلا دیتا ہے، وہ چاہے تو پھانسی کے پھندے پر بھی سکون کی نیند دے سکتا ہے، وہ چاہے تو انتہائی سختی کے عالم میں خالی پیٹ بھی نیند عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ نہ چاہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، مخمل کے بستر ہوتے ہیں، کم خواب کے بستر ہوتے ہیں، نرم و نازک قسم کے بستر ہوتے ہیں، لیکن نیند نہیں آیا کرتی. تو سکون رب کے پاس ہے، اسی نے رات میں سکون رکھا ہے اور کوئی اور چیز سکون نہیں عطا کر سکتی. پھر ہاں کچھ چیزوں کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. بیویوں کو بھی سکون قرار دیا ہے، اپنے ذکر میں بھی اطمینان قلبی کو رکھا ہے. تو ذکر تو اسی کا ہے نا. تو بیویوں کو سکون قرار دیا ہے رب کائنات نے کہ ان کی طرف رجوع کرنے پر سکون ملتا ہے. لیکن وہ تو وہاں سکون رب نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر وہ نہ رکھے تو وہاں بھی کانٹوں کا بستر ہی بن جایا کرتا ہے.